فرمایا یہ عطائیں عطا کی ہم نے آپ کو پیارے سلیمان، آپ جسے چاہیں دے دیں اور جس سے چاہیں روک لیں، اس سے آپ سے اس کے بارے میں کوئی بھی سوال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یارو جس کے بارے میں رب ذوالجلال یہ فرمائے انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ طبرانی کے اندر موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی شخص کوئی سائل سوال کرنے کے لیے آتا، اگر حضور کو منظور ہوتا تو حضور ہاں فرماتے، اگر حضور کو منظور نہ ہوتا تو حضور لا فرما دیتے۔ کسی بزرگ نے اسی کے تحت بڑی کمال کی بات لکھا کہ ہم نے کبھی بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے توحید کے علاوہ انکار نہیں سنا۔ اگر انکار سنا تو صرف اس چیز کا انکار سنا کہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ صرف اس چیز کے بارے میں ہم نے انکار سنا، لیکن وگرنہ میرے مصطفیٰ کے در پر جو بھی آیا ہے ہمیشہ اپنی جھولیوں کو بھر کر گیا ہے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی نے کیا خوب لکھا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ بخاری شریف کی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے پڑھاتے چند قدم آگے ہوئے۔ جب چند قدم آگے ہوئے نا تو حضور نے اپنے ہاتھ کو یوں بلند کیا، یوں بلند کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ نے واپس ہاتھ کو نیچے کر لیا۔ صحابہ یہ نماز کے اندر تھے لیکن نظر تو مصطفیٰ پہ تھی۔ صحابہ نے یہ معاملہ دیکھا تو نماز مکمل ہوئی، تمام صحابہ حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضور ہم نے نماز میں ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ اب نماز پڑھاتے پڑھاتے چند قدم آگے ہوئے، آپ نے ہاتھ کو یوں بلند کیا، ہاتھ کو بلند کرنے کے بعد آپ نے واپس ہاتھ کو نیچے کر لیا۔ حضور وجہ کیا تھی؟ سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میرے اتنے نزدیک تھی، میں نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا کہ میں وہاں سے انگور کا گچھا توڑنے والا تھا، اگر میں وہ انگور کا گچھا توڑ لیتا میری ساری امت کھاتی، میری امت ختم ہو جاتی مگر وہ انگور کا گچھا ختم نہ ہوتا۔ میرے نبی میاں کل مختار کیسے نہ ہو، اگر چاہیں ہاتھ کو بلند کریں تو جنت میں ہاتھ چلا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ سے قافلے آتے تھے۔ اس بار بھی یوں ہوا کہ مکہ سے چند قافلے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اب ان میں سے چند افراد ایسے بھی تھے جنہیں دیگر لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا سلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش کر دینا۔ وہاں سے قافلے روانہ ہوئے، چند دن مدینہ شریف رہے، مدینہ شریف سے واپس روانہ ہوئے تو ایک ایسا شخص اس میں تھا، اسے یاد آیا کہ یار مجھے تو فلاں شخص نے یہ کہا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں سلام عرض کروں، میں تو اس کو بھول گیا۔ اب وہ قافلے والوں سے یہ کہنے لگا کہ آپ ذرا ٹھہریے، مجھے فلاں شخص نے یہ کہا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں سلام کہوں۔ اب قافلے والے آگے سے کہنے لگے کہ اگر
آپ واپس جاتے ہیں مدینہ شریف تو قافلہ تو چلا جائے گا، قافلہ تو اتنی دیر نہیں رکے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر قافلہ چلا جاتا ہے تو چلا جائے، مگر میں وعدے کو وفا کر کے آؤں گا، میں حضور کی بارگاہ ناز میں اس شخص کا سلام عرض کر کے واپس آ جاؤں گا، میرے مصطفیٰ کی نظر رحمت ہوگی تو میں مکہ شریف پہنچ جاؤں گا۔ اب وہ شخص واپس سلام عرض کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، مسجد نبوی پہنچتا ہے کہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، وہ آرام کرنے لگتا ہے۔ اب وہ آرام کرنے لگتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میاں اسی کو دیکھا جس کو پیر مہر علی شاہ نے دیکھا تھا تو بولے تھے مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمک دی لاٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکی ہن مت بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں، جس شانہ تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، مشتاق اکھیاں کتھے جاڑی۔ میاں جسے بابا فرید نے دیکھا تو بولے سپنے دے وچ ماہی ملیا، میں گل وچ پالیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں، کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدموں میں بیٹھے ہیں اور حضور سے عرض کرتے ہیں حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہی شخص ہے، یہ وہی شخص ہے، یہ وہی شخص ہے۔ 3 بار حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی بارگاہ میں کہا حضور یہ وہی شخص ہے، حضور یہ وہی شخص ہے، حضور یہ وہی شخص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں یہ ابو الوفا ہے۔ کہا حضور میں ابو الوفا تو نہیں، میں تو ابو العباس ہوں، میری کنیت تو ابو عباس ہے۔ حضور نے کہا نہیں نہیں تو ابو الوفا ہے، تو وعدے کو وفا کرنے کے لیے اپنے قافلے سے واپس پلٹ کر آیا اس شخص کا مجھ تک سلام پہنچانے کے لیے۔ یہ وہ خواب میں دیکھ رہا تھا، کہتا ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے مجھے اٹھا کر مجھے خانہ کعبہ پہنچا دیا۔ کہتا ہے قافلہ 7 دن کے بعد کعبے کے اندر پہنچا، میں 7 دن سے پہلے قیام کر رہا تھا خانہ کعبہ کے اندر۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی ہوگا کہ یار ہاتھ سے حضور نے خانہ کعبہ میں کیسے پہنچا دیا؟ پہلے آپ کے سامنے میں نے صحیح بخاری کی حدیث پیش کی کہ حضور نے ہاتھ بلند کیا تو جنت میں پہنچا۔ جو مصطفیٰ ہاتھ اٹھائیں یہ چاہیں کہ میرا ہاتھ جنت میں پہنچے تو وہ ہاتھ جنت میں پہنچا سکتے ہیں، تو کیا مدینے سے کعبہ نہیں پہنچا سکتے؟ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ امام سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ، ان کی کتب درس نظامی کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کے استاد تھے قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جب پڑھتے تھے نا تو یہ تھوڑے سے کن ذہن تھے، یعنی کہ ان کو سبق جلدی یاد نہیں ہوتا تھا، مسئلہ جلدی سمجھ نہیں آتا تھا۔ یہ جب بچے کو سبق یاد نہ ہونا تو استاد مثال دیتے ہیں، بچے تجھے یاد نہیں ہوتا تو فلاں کی طرح ہے۔ جب یہ مدرسے میں پڑھتے تھے تو استاد ان کی مثال دیتے تھے، تجھے سبق یاد نہیں ہوتا نا تو سعد الدین کی طرح ہے۔ اب سعد الدین ایک دن مسئلے کو سمجھنے کے لیے کتابیں کھول کر بیٹھے، مسئلہ تھوڑا مشکل ہے، سمجھ نہیں آتا، دعا کرتے ہیں یا اللہ میں تیرے مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں عالم بننا چاہتا ہوں، میں درس نظامی کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میری مدد فرما۔ آپ دعا کر رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، امام سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ نے یہ پوچھا کون؟ کہا سعد الدین آؤ ذرا کھیلنے چلتے ہیں، کھیل کر آ کر واپس تم پڑھ لینا۔ کہا نہیں میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرنی ہے، میں نے مسئلے کو سمجھنا ہے، لہٰذا میں نہیں جاؤں گا۔ تھوڑی دیر
دیر گزری دروازے پہ پھر دستک ہوئی. دروازے پہ جب دستک ہوئی تو امام سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ نے کہا میں نے کہا نا تمہیں کہ میں نے کھیلنے نہیں جانا, میں نے مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرنی ہے. وہ بچہ واپس چلا جاتا ہے. اب تھوڑی دیر گزرتی ہے, دروازے پہ پھر دستک ہوتی ہے. اب امام سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ سمجھتے شاید وہی بچہ ہے جو پہلے آیا تھا. کہتے تمہیں کہا نا میں نے کھیلنے نہیں جانا. اب دروازے سے آواز آتی ہے, سعد الدین پہچاننا چاہتے ہو میں کون ہوں, جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں؟ سعد الدین تفتزانی عرض کرتے ہیں کیوں نہیں, بتائیں کون ہے آپ؟ کہا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سعد الدین تفتزانی جو مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے, اب اپنے مسئلے کو بھی وہیں چھوڑتے ہیں, اپنی دستار کو بھی وہیں چھوڑتے ہیں, اپنے جبے کو بھی بھول جاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سعد الدین ذرا اپنا منہ تو کھولو. سعد الدین اپنا منہ کھولتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ کے مبارک منہ میں ڈال دیتے ہیں. اب سعد الدین صبح مدرسے جاتا ہے. جب صبح مدرسے جاتا ہے نا تو استاد سوال بعد میں پوچھتا ہے, سعد الدین جواب پہلے دیتا ہے. اب استاد تھوڑا پریشان ہوا کہ اسے تو آسان مسئلے بھی نہیں آتے تھے, یہ آج بڑے بڑے مشکل مسئلوں کا جواب دے رہا ہے. کہا سعد الدین بات کیا ہے کہ آج تیرے سے سوال بعد میں پوچھا جاتا ہے, جواب تو پہلے دیتا ہے. کہا استاد جی راز کی بات ہے, تنہائی میں بتاؤں گا اور بتاؤں گا صرف آپ کو. کہا اچھا. اب کلاس ختم ہوئی, طلباء چلے گئے. سعد الدین تفتزانی اپنے استاد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا استاد جی بات یہ ہے کہ پہلے مجھے آسان مسئلے بھی نہیں آتے تھے اور اب میں مشکل مسئلوں کا بھی جواب دے رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ کل کالی کملی والا میرے پاس تشریف لایا تھا. میاں میرے حضور کل مختار تھے, نبی کل مختار ہیں, جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. مسلم شریف کی حدیث ہے, 61 سالی کا سال تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود, صحابہ ارد گرد موجود ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی پینے کے لیے موجود کوئی نہیں. اب یہاں رک کر آپ سے بات یہ کروں گا کہ میرے مصطفیٰ نے جواب یہ نہیں دیا کہ اللہ سے مانگو. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی نہیں ہے, وہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو, اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی جا رہا ہے, اس حبشی کے پاس پانی ہے, تم اس حبشی کو لے آؤ. اب صحابہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. آج میاں کچھ طبقہ اعتراض کرتا ہے حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. میاں دیوار اتنی ہوگی یا اتنی ہوگی, پہاڑ تو اتنا ہوتا ہے. صحابہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضور ہمیں تو نظر نہیں آ رہا, کیونکہ صحابہ جانتے تھے اگر میرے مصطفیٰ چاہیں نظر اوپر اٹھائیں تو اوپر کے معاملے بھی دیکھتے ہیں. صحابہ نے حضور کی آواز پر لبیک کہا اور اس پہاڑ کے پیچھے اس حبشی کو لینے کے لیے روانہ ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے لینے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لینے گئے نا تو اس حبشی نے کہا, حبشی سے کہا چلو حضور بلا رہے ہیں. کہا میں نہیں جاتا. اب حضرت علی بھی علی تھے, کہا جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ کہا ہاں ہاں جاتا ہوں. اب حضرت علی جب اس حبشی کو لے کے آ رہے ہیں, صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ حبشی ابھی دور تھا, ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ جب وہ حضور کا چہرہ تکتا تھا نا تو اس کی پلکیں نہیں جھپکتی تھی. میرے حضور اتنے سونے تھے کہ جب وہ حضور کو دیکھتا تھا نا تو اس کی پلکیں نہیں جھپکتی تھی. اب جب اسے لایا گیا حضور نے کہا مشکیزہ اتارو. مشکیزہ اتارا گیا. اب ایک ہی مشکیزہ تھا. صحابہ کہتے ہیں حضور نے یوں اپنی انگلیاں مبارک اس میں ڈالی, کہتے ہیں پانی پینے والوں نے پانی پیا,
غسل کرنے والوں نے غسل کیا، وضو کرنے والوں نے وضو کیا، سیروں کے خوب پیا، لیکن وہ مشکیزہ پھر بھرے کا بھرا ہی تھا۔ میاں حضور چاہیں تو ایک مشکیزے سے کئی صحابہ کو پانی پلا دیں، تم کہتے ہو نبی مختار کوئی نہیں؟ نبی کل مختار ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب وہ حبشی جو پہلے آ نہیں رہا تھا، اب حضور نے کہا مشکیزہ رکھو جاؤ، کہا اب نہیں جاتا، اب مجھے کلمہ پڑھو اور اپنا غلام کرو۔ پہلے وہ آ نہیں رہا تھا اور اب وہ جا نہیں رہا، کہا حضور کلمہ پڑھاؤ، اپنا غلام کرو۔ صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یوں کر کے اس کو کلمہ پڑھایا اور اس کے چہرے پہ یوں کر کے ہاتھ پھیرا، کہتا اب وہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ حبشی ہے، اس کا چہرہ اتنا چمکنے لگ گیا۔ اب وہ واپس چلا گیا۔ اب جب واپس گیا نا، جس کا وہ پہلے غلام تھا، جو اس کا مالک تھا، جس کا پانی بھرنے کے لیے وہ یہاں آیا تھا اور واپس جا رہا تھا، اس نے تلوار نکال لی، تلوار نکالی، کہا یہ ہمارا غلام تو ہے ہی کوئی نہیں، ہم نے تو کسی اور غلام کو بھیجا تھا، یہ کوئی اور غلام آ رہا ہے، یہ تو وہ غلام ہی نہیں۔ تلوار نکال لی۔ اب اس نے کہا میں تیرا ہی بندہ تھا، میں پانی بھرنے گیا تھا، واپس آیا ہوں، تیرے فلاں فلاں جگہ پہ مکان ہے، تیرے فلاں فلاں غلام ہے، میں وہی بندہ ہوں۔ کہا پھر معاملہ کیا ہے؟ گیا تو کچھ اور تھا، آیا کچھ اور ہے۔ کہا بات یہ ہے گیا میں کچھ اور تھا، آیا کچھ اور ہوں، پہلے غلام تیرا تھا، اب غلام مدینے والے کا، اب غلام میں مدینے والے کا ہوں، اس وجہ سے گیا تو رنگ اور تھا، آیا تو رنگ کچھ اور ہے۔ اب کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی، فرما دی، ماضی کا صیغہ، فرما دی۔ اب یہ علماء سمجھیں گے اس بات کو، اِنَّا جو ہوتا ہے اِنَّا، یہ کبھی جمعیت کے لیے آتا ہے اور کبھی تعظیم کے لیے آتا ہے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں جو اِنَّا آیا یہ جمعیت کا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ واحد عطا کرنے والا، لیکن اس کے اندر یوں کہہ سکتے ہیں کہ کئی افراد وسیلہ ہوں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ اس رسول کو بھیج دے جو یہاں آ کر تیری آیتیں پڑھے اور ان لوگوں کو پاک کرے۔ کہ اس طرح کئی انبیاء وسیلہ ہوئے۔ اور پھر دوسری وجہ تعظیم، کہاں تعظیم کی وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ دینے والا